खुदावंद आपके साथ हो। पाक अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद को। एक दिन फकीरों में से एक ने यीशु के पास आकर उससे पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ए इसराइल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। पस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। तब फकी ने उससे कहा, क्या खूब ए उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और कि उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना सब सूख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से अफजल है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने खुदावंद के पूरे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो हमें अपनी नेमतें, अपनी बरकतें और अपने फ़ज़ाइल अता करता है। पाकमा कलीसिया साल के दौरान 31वें इतवार की इबादत करती है। और आज की तिलावतें हम सब को, तमाम सुनने वालों को, पढ़ने वालों को, ईमान रखने वालों को दावत देती हैं कि हम तिलावतों पे गौर व खोज करके अपने खुदा को और अपने हमसाए को प्यार करना सीखें। इससे पहले कि हम तिलावतों पे गौर व खोज करें, ध्यान व ज्ञान करें, सोच विचार करें, मैं तमाम मोमिनीन से मिन्नत करता हूँ कि आज की पहली तिलावत और पाक अंजील को तन्हाई में, अलहदगी में और संजीदगी के साथ ज़रूर पढ़ें, तो हमें ये फजल मिलेगा कि हम किस तरह खुदा को और पड़ोसी को प्यार करें।
پہلی تلاوت تثنیہ شرح 6 باب 2 سے 6 آیات سے لی گئی، جس میں خدا کا بندہ حضرت موسیٰ فرما برداری کے عظیم اصول کو بیان کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ پہلی سچائی ہے جس پر ایمان ہونا چاہیے کہ خدا ایک ہے۔ تیسری بات، انسان کا فرض یہ ہے کہ پورے دل سے خدا کے ساتھ محبت رکھیں۔ اور پھر چوتھی بات، مذہب کو، ایمان کو قائم رکھنے کے لیے پاک کلام کو بیان کرتا ہے۔ موسیٰ اپنے خطاب میں، اپنی تقریر میں، اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے ڈرے تاکہ تو ان سب قوانین اور احکام کو مانے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا اپنی عمر بھر، تاکہ تیرے دن بڑھائے جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ تمام قوانین، تمام اصول و ضوابط پر عمل کرنا ہم انسانوں کا فرض ہے۔ المختصر، جس میں ایمانداری اور فرما برداری کے اصولوں کے ساتھ خدا کو پیار کرنا لازمی ہے۔ یہودیوں کے لیے ان کے درمیان ان 2 آیات کو پاک نوشتوں کا سب سے منتخب حصہ گردانتے ہیں۔ وہ ان کو اپنے تویزوں میں لکھتے ہیں اور ان کو دن میں کم سے کم 2 دفعہ دہرانا صرف فرض سمجھتے ہیں، بلکہ اس فرض کو ادا کرتے وقت اپنے آپ کو مبارک سمجھتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کے ساتھ محبت کی جائے اور پورے دل سے کی جائے، تو وہ دن میں اس بات کو، اس کلام کو دہراتے اور دہرانے سے وہ اپنے آپ کو مبارک کہتے ہیں۔ جب وہ اس مقولے کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں مبارک ہیں ہم جو صبح اور شام کو یہ کہتے ہیں کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، جو ازل سے لا محدود ہے، کامل ہے، واحد ہے، زندہ ہے اور حقیقی خدا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی اصول نہایت المختصر کہ تو اپنے سارے دل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس کو خدا کی شریعت کا پہلا اور سب سے بڑا حکم مانتے ہیں۔ یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش ہو جائیں۔ یہ حضرت موسیٰ کا خطاب اپنے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی طرح آج کی پاک انجیل میں بمطابق مقدس مرکز 12واں باب 28 سے 34 آیات، اس سے بڑا حکم، عظیم حکم، پہلا حکم
کے نام سے، کے ٹائٹل سے، کے موضوع سے جانا جاتا ہے۔ اس تلاوت کو، پاک انجیل کی تلاوت کو جب آپ پڑھیں تو آپ محسوس کریں کہ اس تلاوت میں 2 لوگ ہیں اور 4 مکالمے ہیں۔ پہلا فریسی فقی، دوسرا یسوع کا، پھر اس کا اور پھر یسوع کا۔ اس شخص نے یسوع کے پاس آ کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا، سنجیدگی کے ساتھ اسے کہا کہ سب حکموں میں اول اور اہم حکم کون سا ہے؟ یسوع کا جواب پرانے عہد نامے سے تثنیہ شرح 6 باب 2 سے 6 آیات میں سے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اور پھر یسوع نے اس بندے کو بتایا کہ انسان کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے، ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں خدا کو اعلیٰ ترین مقام دے۔ کوئی اور محبت خدا کی محبت کی ساتھ نہیں، یعنی دوسری محبت، یعنی دوسروں سے محبت خدا کی محبت کے برابر نہیں۔ سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی ڈیوٹی انسان کی یہ ہے کہ وہ دل و جان سے اپنے خدا کو پیار کرے۔ یسوع نے دوسری بات ایڈ کی، اضافہ کیا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس آیت کی ایک اور تشریح ہے، ہمیں خدا سے اپنے سے بڑھ کر، ہمیں خدا سے اپنے آپ سے بڑھ کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یسوع کی پیروکاری کی جب بات ہوتی ہے، فالو کرنے کی بات ہوتی ہے کہ یسوع کے پیچھے جائیں، تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ کسی اور کو محبت رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ زندگی کا تعلق خدا سے اور انسان سے ہے۔ اس شخص نے خداوند سے اتفاق کیا، جو یسوع نے اسے بیان کیا کہ تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ تو اس شخص نے یسوع کے ساتھ اتفاق کیا کہ خدا اور ہم جنس انسانوں کے ساتھ محبت رکھنا ریت و رسم پر عمل کرنے کی نسبت نہایت اہم ہے، یعنی قربانیوں سے بھی افضل ہے، ذبیحوں سے بھی افضل ہے، نذرانوں سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ اپنی دکھاوے کی نمازوں سے بھی افضل۔ یہ نہیں، خدا اور پڑوسی کو پیار سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ یسوع کا جواب اس شخص کے لیے کہ تو خدا کی بادشاہی کے نزدیک، اس نے عقل مندی کے ساتھ جواب دیا کہ اے یسوع، جو تو نے کہا یہ بالکل سچ ہے۔ آج ہم سب جو خدا کے پاک کلام کو سنتے ہیں، ان تلاوتوں کی روشنی میں یسوع کی ہر بات کو سچ جاننے کی کوشش کریں گے تو یسوع آج بھی ہمیں کہے گا کہ ہم سب خدا کی بادشاہی کے نزدیک ہیں۔ آمین۔